بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے کہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں، لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی اپرچونٹی مس نہیں ہونے دیتے کہ اپنے آپ کو مزید بدنام کروائیں، اپنے آپ کے متعلق مزید نئے سے نئے کنٹروورسی جنریٹ کوائیں۔ اور کوئی لگتا ہے کہ ایک میچورٹی ظاہر ہوتی ہے، آپ اتنے عرصہ سیاست کرتے ہیں، آپ میں سیریسنس ہونی چاہیے۔ آپ کو ظاہر ہے اس ملک کے جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ بیسیکلی پولیٹیشنز سنبھالتے ہیں، گورنمنٹ میں ہو اپوزیشن میں ہو تو وہ بھی رسپانسبل ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جس قسم کے حالات ہمارے ملک میں ہیں، یہ بہت ہی فکر انگیز ہیں۔ اب ایاز صادق صاحب کا کیس دیکھ لیں کہ کیا کہا انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر، اور کس طرح سے اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں انڈیا میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایاز صادق صاحب کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے دشمن ہیں یا ٹریٹر ہیں، یا جیسے ایک دم سے ہمارے ہاں وہ لگا دیا جاتا ہے، فتوی بازی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے بڑی ناامیدی ہے کہ ایاز صادق صاحب ان پولیٹیشنز میں شامل ہوتے ہیں کہ جو بڑے میچورڈ، جن کو سمجھا جاتا ہے، جو بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ اب فرض کریں کہ کہا جاتا ہے کہ جی کل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو گورنمنٹ ٹریئری بینچز کی طرف سے کچھ وزیروں نے بہت ایسی تقریریں کی کہ جس میں ظاہر ہے انہوں نے ان کے اوپر، اپوزیشن کے اوپر اور پی ایم ایل این کے اوپر اٹیکس کیے، غداری کے فتوے لگا دیے، یا اس طرح کی باتیں کی، انڈین ایجنٹ کہہ دیا، یا مودی کا یار کہہ دیا، یا واٹ ایور جو بھی ہے اس قسم کی باتیں، جو کہ ڈیفینیٹلی کنڈیمنیبل ہیں۔ اور یعنی یہی باتیں ہم پتہ نہیں، یہ تو رواج بن گیا ہے کہ ہر روز یہی باتیں ہوتی ہیں، ہماری اسمبلیوں کے اندر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، اور ٹی وی چینلز والے بھی ویسے خوشی سے چلا رہے ہوتے ہیں، ریٹنگ بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ادھر سے اسمبلیوں میں انفارچونیٹلی جو اس طرح کی باتیں ٹریئری بینچز سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شاباشی مل رہی ہوتی ہے کہ اور باتیں کریں، ان کو اور انڈیا سے کنیکٹ کریں اور سارا کچھ۔ لیکن اینی ہاؤ، جتنا بھی یہ جو کہا گیا ٹریئری بینچز کی طرف سے اشتعال دلوایا گیا، بالکل دلوایا گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ایاز صادق صاحب نے کہا وہ بہت ہی نامناسب تھا۔ اور جو انہوں نے کہا پہلے ذرا سن لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اجازت دیں، میں کہنا چاہوں گا، مراد سعید صاحب نے کہا کلبھشن کی بات کی۔ کلبھشن کے لیے ہم تو آرڈیننس نہیں لے کے آئے تھے جو راتوں رات اور 1-2 مہینے وہ آرڈیننس چھپا کے رکھا۔ کلبھشن کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی ایکسیس تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی۔ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی صاحب تشریف لائے۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا۔ تو یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ بات کرنے کو۔ انسان وہ بات کرے جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی آ جائے قومی اسمبلی میں، کوئی ہماری لیجسلیشن ہو جائے، کوئی ہم کام کر سکیں۔ شکریہ جی۔ کارڈر پٹیل صاحب، آنریبل ممبرز۔ اب دیکھیں جو ایاز صادق صاحب نے یہ بات کہی، اب ظاہر ہے یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جو ان کیمرہ میٹنگ تھی، اور ان کیمرہ میٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں وہ پہلی بات تو یہ وہ آپ نے بتانی نہیں ہے، اور دوسری بات جس طرح سے انہیں بتائی گئی، مجھے یہ بات آپ بتائیں کہ جو لاسٹ ایئر 27 فروری میں جو کچھ ہوا، پہلے 26 کو پاکستان کی بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا، اور رات کے اندھیرے میں آ کے انڈین ایئر فورس نے، اور اس کے نتیجے میں درخت کافی اجڑ گئے تھے ویسے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ کوے کی بھی ہمیں پتہ لگا کہ وہ بھی مر گیا، لیکن الحمدللہ کسی قسم کا کوئی جانی اور مالی نقصان ادروائز نہیں ہوا۔ تو اس کے اور وہ دن جو تھا بہت فکر والا دن تھا، اور ہم پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے ہم بڑے ڈپریس تھے، اور میں خود بڑا ڈپریس تھا کہ یہ کیا ہوا کہ انڈیا کے حملہ کر کے چلا گیا،
اور کسی قسم کا کوئی ہماری طرف سے جس طرح ان کو یعنی کہ ان کے جو فائٹر جیٹس تھے وہ پاکستان کے اندر اتنا آ گئے اور آ کے حملہ کر کے چلے گئے اور ہم نے ان کو شوٹ ڈاؤن نہیں کیا، تو یہ ظاہر ہے دکھ تھا، غصہ بھی تھا. لیکن اسی دن میرا خیال ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے. تو اسی کے بالکل دوسرے دن بالکل اس کے ویری نیکسٹ ڈے 27 فیبری کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دن کی روشنی میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگز کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا، صرف اس میں ہماری پلاننگ شامل نہیں ہو سکتی تھی، وہ پلاننگ کام نہیں کر سکتی تھی، صرف یہ ہمارے اللہ کا کرم تھا کہ ہمارے ایئر فورس نے ان کا ایک نہیں ان کے دو جو انڈیا کے دو ایئر فورس کے جو ان کے جیٹس تھے، فائٹر جیٹس تھے، ان کو گرایا. ایک کا جو ایک گرا انڈین سائڈ کے اوپر ہیلڈ کشمیر میں، اور ایک گرا پاکستان میں، اور اس کا جو پائلٹ تھا ابھینندن اس کو پکڑ لیا گیا. اور اس کو پکڑ کے ظاہر ہے، اور وہ جو فیلنگز تھی اس دن مطلب پورے پاکستان کی، الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتنی بڑی خوشیاں، بہت بڑی خوشی تھی مطلب پاکستان کے لحاظ سے ہمیں، کہ کتنی بڑی خوشی تھی کہ ہم نے انڈیا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، اس پورے ریجن کی پاور سمجھتا تھا، کہ ود ان نو ٹائم ان کے 2 جہاز گرا دیے. اور پھر ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے، اتنی بدحواسی تھی اس سائڈ کے اوپر کہ ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنا خود گرا دیا، انڈین فوج کی فائرنگ سے ہی وہ خود ہی گر گیا. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پاکستانی قوم الحمدللہ اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا، اور ہم بڑے خوش ہوئے. اور دوسرے تیسرے دن پھر پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ابھینندن کو آپ انڈیا کے حوالے کر دیں. وہاں پہ ڈویژن ہو سکتی تھی، آپ رکھیں یا نہ رکھیں، چلیں وہ ایک آپ کا ڈفرینس اوپینین ہو سکتا تھا. لیکن جو بات ایاز صادق صاحب نے جس طرح سے پیش کی، وہ اس طرح سے پیش کی، ایک تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ دیکھیں آرمی چیف کا نام لے کے تو وہ کانپنے شامپنے والی باتیں کر کے، تو پھر شاہ محمود قریشی فورن منسٹر نے ان کو کیا بتایا، وہ جو بات آپ نے سنی کہ جی انڈیا ہم پہ 9 بجے سے پہلے حملہ کر دے گا، تو اس لیے ہم اس کو، یہ جو پائلٹ ہے ابھینندن، اس کو ہم واپس کر دیں. تو میں تو آپ کو بتاؤں کہ بڑی ہی یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا امپریشن دیا جائے کہ کیا کوئی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، وہ تو ہمارے لیے تو کتنا بڑا دن تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ظاہر ہے چونکہ ایک فیلنگ ہوتی ہے پوری قوم کی، ہم تو الحمدللہ ہمارے تو کیا عوام، کیا فوج، ہر ایک کی فیلنگ بہت زبردست قسم کی تھی. اور وہی جو وکٹوریس، آپ جب کوئی فتح یاب ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر، تو وہ فیلنگ تھی. اور انڈیا پورے کا پورا انڈیا ڈاؤن تھا، نہ صرف انڈیا ڈاؤن تھا بلکہ پوری دنیا نے پاکستان یہ کہا کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے. اور وہ جو بھی کچھ بیچنا چاہ رہے تھے انڈین میڈیا کے ذریعے، وہ ان کا سودا وودا نہیں بکا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کوئی F-16 گرایا، وہ بھی سب جھوٹ تھا. اور وہ بھی انڈیا، بلکہ انڈین کے ایکسپرٹس خود نے انہوں نے ایکسپوز کیا. تو اس طرح کی بات یہ کہ جی ایاز صادق صاحب چونکہ تب گئے، ان کو غصہ چڑھ گیا، یا وہ اشتعال میں آ گئے کسی وزیر کی بات کے اوپر، انہوں نے یہ بات کر دی کہ جس کی وجہ سے ہیوج امبیرسمنٹ ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے لیے ہیوج امبیرسمنٹ پاکستان کے لیے ہوئی ہے، صرف فوج کے لیے نہیں ہوئی، ہر پاکستانی کے لیے ہوئی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. اور اس بات کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کو امیڈیٹلی، میں یہ کہتا ہوں کہ جب غلطی ہو جائے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. تو انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے ایک کلیریفیکیشن دیا، اور کلیریفیکیشن میں انہوں نے اس بات سے وہ نہیں کیا، انہوں نے کہا قریشی صاحب نہیں کانپ رہے تھے بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کانپ رہے تھے. اگین میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بری بات ہے. اس طرح کی بات چھوٹے لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ آپ صرف اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن کرنے کے لیے آپ ریڈیکول کریں، اور اس چیز کے اوپر جو کہ جس کا تعلق صرف ہم سے نہیں ہے، ہمارے دشمن سے ہے. وہ تو مومنٹس جو بھی وہ تھے، وہ مومنٹس آف پرائڈ تھے فار دا انٹائر پاکستان کے لیے، وہ فخر کا دن تھا. اور اس کو عجیب طریقے سے انہوں نے وہ بات کر دی کانپنے شامنے والی. تو اور اس کے بعد پھر کیا ہوا
جب یہ بات ہوئی انڈیا کے نے پروپیگنڈا چلانا شروع کر دیا، اور یہاں پہ ان کے وزیر اور اسد عمر جیسے دیکھیں پڑھا لکھا، اسد عمر بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انہوں نے عجیب و غریب وہی تانے سازی شروع کر دی، ٹرینڈ سٹارٹ ہو گئے، انڈین ایجنٹ، پتہ نہیں غدار، یہ وہ سارا کچھ ایاز صادق صاحب کے اگینسٹ، جو کہ میں کہتا ہوں اگین کہ ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، کل نہیں مانگی، آج نہیں مانگی تو کل ان کو مانگ لینی چاہیے، آج مانگ لینی چاہیے ان کو معافی، کیونکہ غلط بات کی انہوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ سلسلہ چلا، اور اس کے جواب میں پھر آج اب دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب نے بات کی، اور فواد چودھری صاحب کی ویسے بات، حالانکہ نظریاتی طور پہ میرا اور فواد چودھری صاحب کا ہم پولز اپارٹ ہیں۔ فواد چودھری صاحب مجھے ٹویٹر کے اوپر اور اس طرح نظریے کے معاملات کے اوپر، جب میں فرض کریں فحاشی اور عریانیت کی بات کرتا ہوں، اس کے اوپر میرے پہ تانا سازی بھی بعض اوقات ویسے کرتے ہیں، لیکن جو بات کی انہوں نے ایک انڈیا کے متعلق ظاہر ہے کہ جی کیسے ہم نے ان کو مزہ چکھایا اور یہ کیا اور وہ کیا سارا کچھ، تو اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ پلوامہ کا ذکر کر دیا، جو کہ ظاہر ہے ان کو بالا کوٹ کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ بالا کوٹ کے حملے کے بعد جو ہم نے گھس کے مارا، ان کا مقصد یہ تھا، اور جو کہ ایک فیکچول مسٹیک تھی، ادروائز اس میں کوئی ایسی بات وہ نہیں تھی، لیکن اس کو اٹھا لیا انڈیا نے، انڈیا کے ٹی وی چینلز نے اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہی دہشت گردی پاکستان میں انڈیا میں کروا رہے ہیں، یہ دیکھیں منسٹر نے کہہ دیا، اور اس کو اب پی ایم ایل این والے خوب چلا رہے ہیں، اور ان کے ٹویٹر کے اوپر بھی، اور وہ بھی اب عجیب سی بات ہے کہ وہاں سے بھی اب تانا سازی اور یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور میری بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے کسی نے یہ کلپ بھیجا تو میں نے اسی وقت فواد چودھری صاحب کو یہ بھیجا، اور پھر میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں نے اسی وقت یہ کریکٹ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد، یہ پلوامہ اٹیک کے بعد کی بات، انہوں نے کوئی کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات کر دی تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا پھر وہاں پہ بلکہ یہ بھی بات ہوئی، میں نے کہا دیکھیں فواد چودھری صاحب، ہمارے وی آر پولز اپارٹ، وہی جو نظریے والی بات ہے وہ سارا کچھ، لیکن وین اٹ کمز ٹو انڈیا، جب انڈیا ہمارا بدترین دشمن ہے، اس مسئلے میں میرے اور آپ کے اوپینین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کو لے کے فواد چودھری صاحب کو لے کے، چونکہ انڈین چینل ان کی پٹائی کرنا شروع کر دی، انڈین چینل نے اس چیز کو سکینڈلائز کر دیا، تو ایاز صادق کے کیس میں جیسے انہوں نے سکینڈلائز کیا اور ایک ریئیکشن آیا گورنمنٹ منسٹرز اور گورنمنٹس کی طرف سے اور پی ٹی آئی والوں کی طرف سے، یہی اب حال پی ایم ایل این والے کر رہے ہیں اگینسٹ فواد چودھری، اور یہ ان کے خلاف یہ ریئیکشن اس طرح کا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو بڑے بن جائیں تھوڑا سا، بچوں کی یہی تو بچے بھی نہیں کرتے اس طرح، چھوٹے چھوٹے بچوں والے کام تو مت کریں، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ایاز صادق صاحب نے کہا، اس کے کنسیکوینس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو آج پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی، وہ میرا خیال ظاہر ہے جس قسم کی بات ایاز صادق صاحب نے کی، ایاز صادق از ناٹ این آرڈنری ایم این اے، میں نے جیسے پہلے بتایا فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں، سو وہ جو بات کریں گے بے شک اپوزیشن کے بینچ کے اوپر کہیں، بے شک وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کہیں، جو بات کریں گے اس بات کی جو ہے وہ اس بات کی بھی ایک حیثیت ہے، اس کو لوگ سیریسلی لیں گے۔ تو اس لیے اپنا مذاق مت اڑائیں، اس ملک کا مذاق مت اڑوائیں، خدا کا واسطہ ہے کچھ سیریس ہو جائیں، اور اگر اسی طرح یہی کچھ آپ کرتے رہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں پتہ نہیں کب سے، اور اب تو پیس بجائے اس کے کہ یہ کم ہو، سیریسنس ہمارے یہاں بڑھنی چاہیے، نان سیریسنس پالیٹکس میں کم ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی نان سیریسنس ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، اور غداری کے فتوے ایسے بانٹے جا رہے ہیں کہ مجھے تو ڈر ہے کہ پتہ نہیں کہ اس ملک میں کوئی محب الوطن رہے گا بھی کہ نہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ سارے ہی، بیکاز ہر ایک دوسرے کو الزامات لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کلبھوشن، اپوزیشن والے کہ جی کلبھوشن یادو جو ہے اس کے لیے آپ نے آرڈیننس بنا دیا اور چھپا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور اس کو آپ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ، اور حالانکہ سب کو پتہ ہے، میں آپ کو اتنا بتا دوں، سب کو پتہ ہے کہ دیر از نو سافٹ کارنر فار کلبھوشن یادو کے لیے، کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہے، بے شک وہ گورنمنٹ میں ہو اپوزیشن میں، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ بیکاز وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، اسپائی ہے، دہشت گرد ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی کے منصوبے بنواتے ہوئے اور پاکستان کی سرزمین پہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کے لیے کسی کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، لیکن
ہم کہیں گے، یہ کہتے رہیں گے بیکاز ہم نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، بس ہر حال میں دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا کوئی خیال کریں اور اپنے آپ میں میچورٹی لے کے آئیں، ورنہ یہ تماشے جو ہے نا یہ سب سے زیادہ یہ آپ ہی کو مزید پاکستان کی سیاست کو بھی بدنام کریں گے، یہ سیاستدانوں کو بھی بدنام کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان بیکاز فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آپ ہی حکومتوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے گورننس میں اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو تھوڑا سا سیریسنس دکھا دیں اور یہ تماشے کرنا جو ہے نا یہ بند کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.